صابری کی حیات سے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے کربلا سے حاصل ہونے والے سبق بیان کریں گے. آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. درود پاک کی فضیلت: بے چین دلوں کے چین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے. ان کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، واقعہ کربلا کے بعد جب بدبخت یزیدی امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیے ملک شام کی طرف لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک نصرانی راہب یعنی کرسچن عبادت گزار کا گرجا آیا. اس راہب نے سر انور کو دیکھا تو اس بارے میں لوگوں سے پوچھا. لوگوں نے بتایا کہ یہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے. یہ سنتے ہی راہب تڑپ گیا اور پلید یزیدیوں کے پاس جا کر بولا، تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس بات پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر مبارک میرے پاس رہے؟ یزیدی تو تھے ہی مال کے بھوکے، فوراً راضی ہو گئے. راہب اگرچہ غیر مسلم تھا، البتہ اس نے سر انور کا خوب ادب کیا، اسے غسل دیا، خوشبو لگائی اور رات بھر اپنی گود میں رکھ کر دیکھتا رہا. اس نے سر انور سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوتا دیکھا. سر مبارک کی یہ کرامت دیکھ کر راہب کا دل پگھل گیا. سر انور سے ابھرتے نور نے راہب کا سینہ روشن کر دیا. اس نے یہ رات روتے ہوئے گزاری اور صبح کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ خوش بخت راہب جو اب کلمہ پڑھ کر نانائے حسین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، اس نے اپنا گرجا اور تمام ساز و سامان چھوڑا اور باقی زندگی خدمت اہل بیت میں گزار دی. اے عاشقان رسول، نصرانی راہب نے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کا ادب کیا تو اسے دولت ایمان نصیب ہوئی. دوسری طرف بظاہر کلمہ پڑھنے والے یزیدی بدبخت لالچی تھے، ان کی حرص دولت دنیا کی ہوس انہیں لے ڈوبی. ان یزیدی بدبختوں نے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور جو راہب سے لیے تھے، ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درہم و دینار ٹھیکریاں بنے ہوئے ہیں. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کیسی عبرت کی بات ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کا ادب کرنے کی برکت سے ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی اور دوسری طرف یزیدی بدبختوں پر پھٹکار پڑی. ان کے برے کرتوتوں کے نتائج کی ایک ادنا جھلک انہیں دکھائی گئی. ان کے سونے چاندی کے سکے ٹھیکریاں بن گئے. یہ قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا کہ اے بدبختوں، تم نے اس فانی دنیا کی خاطر دین سے منہ موڑا، آل رسول پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا. یاد رکھو، دین سے تم نے سخت بے پرواہی برتی اور جس فانی و بے وفا دنیا کے حصول کے لیے ایسا کیا وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی. تم دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، امام عالی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بہت بلند رتبہ ہستی ہیں. آپ کا نام مبارک حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط رسول اللہ یعنی رسول اللہ کے نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول کے پھول ہیں. نانائے حسنین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو
جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، حسن و حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعہ کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آپ نے حق پر ثابت قدمی، جواں مردی، استقامت اور صبر و رضا کی لازوال مثال قائم فرمائی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے، کربلا کا خونی منظر۔ یہ رسالہ اصل میں ایک خط کا جواب ہے۔ کسی نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں خط لکھا جس میں بتایا تھا کہ انہیں نیکی کی دعوت کے رستے میں رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے جواب میں کربلا کا خونی منظر بیان فرمایا اور بتایا کہ شہدائے کربلا نے میدان کربلا میں جو ظلم برداشت کیے، جو ستم اٹھائے، یہ سب نیکی کی دعوت دینے کے سبب ہی تھے۔ لہٰذا جب بھی نیکی کی دعوت کے رستے میں رکاوٹ آئے تو امام حسین اور آپ کے رفقا رضی اللہ عنہم پر ڈھائے گئے یزیدی ظلم و ستم کا تصور باندھ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم ہمت و حوصلہ نصیب ہوگا اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، نیکی کی دعوت عام کرنا ایک مسلمان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ کربلا کے واقعے سے نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بھی ملتا ہے، اور اس راہ میں آنے والی رکاوٹوں کے سامنے استقامت کا پہاڑ بننے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹیں یا طنز کے زہریلے تیر چلیں، ان کا جم کر سامنا کرنے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ ایک غیر مسلم تھا، اس پر بہت ظلم و ستم ہوئے۔ وہ کہتا ہے، میں نے 20 سال تک جیل کاٹی، نا حق ظلم برداشت کیے۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں ظالم کے سامنے جھک جاتا ہوں۔ پھر اچانک مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا کا واقعہ یاد آیا۔ بس اسی سے مجھے حوصلہ ملا اور میں ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک اور غیر مسلم کہتا ہے، کربلا وہ واحد جنگ ہے جس نے شہادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اخلاقی سبق بھی عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اے عاشقان رسول، یہ غیر مسلم ہیں جو کربلا سے سبق سیکھ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بے مثال استقامت کو یاد کر کے حوصلے بلند کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا صرف ایک سانحہ نہیں، ایک درس بھی ہے، ایک سبق بھی ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں زندگی کے اصول بھی بتاتا ہے اور شان سے جینا بھی سکھاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بلند رتبہ ہستی ہیں۔ یقیناً ہر عاشق رسول امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت بھی کرتا ہے، خود کو حسینی کہتا بھی ہے اور اپنے حسینی ہونے پر فخر بھی کرتا ہے۔ بلا شبہ حسینی ہونا، امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت و عقیدت رکھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم غور کریں، جیسے اخلاق، جیسا کردار، جیسی پاکیزہ عادات امام حسین رضی اللہ عنہ کی تھیں، کیا ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیروی میں ویسے اخلاق، ویسا کردار، ان جیسی عادات اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ علم دین کا وہ مبارک سمندر جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے سینے میں معجزن تھا، کیا ہم وہ علم سیکھنے کی طرف بڑھتے ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی قربانی کیوں پیش کی؟ یقیناً آپ کو تاج و تخت و حکومت سے کوئی سروکار نہیں تھا، آپ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ غیب جاننے والے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا، اسے یزید کہا جائے گا۔ معلوم ہوا یزید سنت کو بدلنے والا، خلاف سنت کاموں کو رواج دینے والا تھا۔ یہ بدبخت خود بھی سنت مصطفیٰ کی پیروی نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی خلاف سنت کاموں پر ابھارتا تھا۔ اب ہم ذرا خود پر غور کریں، ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہمارا لباس سنت کے مطابق ہے؟ ہمارا انداز زندگی، ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا انداز، ہمارا چہرہ، ہمارے طور طریقے، ہماری رسومات، کیا یہ سب کچھ سنت کے مطابق ہے؟ ہمارے معاشرے میں جب کوئی سنت پر عمل کرتا ہے تو کیا لوگ اسے جلی کٹی باتیں نہیں سناتے؟ سر پر عمامہ سجانے، چہرے پر داڑھی رکھنے، سنت کے مطابق لباس پہننے والے پر انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی؟
کیا اس عاشق سنت پر طنز کے تیر نہیں چلائے جاتے؟ افسوس، اب بھی مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو خود تو راہ سنت سے دور ہیں ہی، اسی کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو ترچھی نگاہوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنت کی مخالفت کرنا اور خلاف سنت کاموں کو رواج دینا یزید کا برا کردار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یزید کے اس برے کردار سے نفرت کریں، ہم خود بھی سنتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی سنت کی ترغیب دلایا کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً امام حسین رضی اللہ عنہ یزید پلید کے برے کردار سے بخوبی واقف تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود یزید کے برے کردار کی کیسے نشاندہی فرمائی۔ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یزید بدبخت کی بیعت پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا، یزید فاسق یعنی اعلانیہ کبیرہ گناہ کرنے والا، شراب کا عادی اور ظالم ہے، بھلا میں ایسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ جب امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر آپ نے یزیدی لشکر کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو ایسے حکمران کو دیکھے جو ظلم کرتا ہو، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہو، اللہ پاک کا عہد توڑتا ہو، سنت کی مخالفت کرتا ہو، لوگوں میں گناہوں اور ظلم و زیادتی کو رواج دیتا ہو، دیکھنے والا اگر ایسے ظالم کو برے کاموں سے نہ ہاتھ سے روکے نہ زبان سے روکے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس دیکھنے والے کو اس ظالم کے ساتھ ہی رکھے۔ لوگو سن لو، بے شک ان یزیدیوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑا، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا، لوگوں میں فساد پھیلایا، اللہ پاک کی حدود کو پامال کیا، اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ایسے ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کروں۔ اے عاشقان رسول، امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید پلید کی 7 بری عادتوں کو بیان فرمایا۔ یزید فاسق ہے، یزید شرابی ہے، یزید ظالم ہے، یزید رحمان کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتا ہے، یزید فساد پھیلاتا ہے، یزید اللہ پاک کی حدود کو پامال کرتا ہے، یزید اللہ پاک کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم سچے حسینی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یزیدی کردار سے بچیں، محض گفتار کے نہیں کردار کے حسینی بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے عاشقان رسول، ایک اہم بات جو ہمیں کربلا سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید بدبخت نے میدان کربلا میں جتنا ظلم کیا کروایا، یہ سب اصل میں دنیا کی محبت اور لالچ کا نتیجہ تھا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، یزید پلید مال و جاہ کی محبت ہی کی وجہ سے سانحہ کربلا کا باعث بنا۔ اس ظالم بد انجام کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا، حالانکہ امام علی مقام کو دنیا ناپائیدار کے حصول کے لیے دنیاوی اقتدار سے کیا سروکار۔ آپ تو کل بھی امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے، آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں یزیدی عادات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔